آج کا موضوع ہے قرآن ایک مستند کتاب ہے، یعنی سبجیکٹ آف دا ڈے ہے آتھینٹسٹی آف دی ہولی قرآن۔ سورہ بقرہ کی شروعات ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ پھر آگے اور دو آیتیں آتی ہیں، وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ وَأُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ۔ خواتین و حضرات، یہ 4 آیتیں ہیں جو سورہ بقرہ سے میں نے لی ہیں۔ پہلے ان آیتوں کا ترجمہ سن لیں، پھر اس کے بعد ان آیتوں میں جو مضمون بیان کیا گیا ہے قدر تفصیل سے ہم اس پر بحث کریں گے۔ پہلی 2 آیتوں میں کہا گیا کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، اس کے کتاب الہی ہونے میں کوئی شک نہیں ہے، ہدایت ہے خدا سے ڈرنے والوں کے لیے۔ باقی جو 2 آیتیں آئیں اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا کہ اور اگر تمہیں اس امر میں شک ہے کہ یہ کتاب جو ہم نے اپنے بندے پر نازل کی ہے یہ ہماری ہے یا نہیں، تو اس کے معنی ایک ہی صورت بنا لاؤ، اپنے سارے ہم نواؤں کو بلا لو، ایک اللہ کو چھوڑ کر باقی جس کی چاہے مدد لے لو اگر تم سچے ہو تو یہ کام کر کے دکھاؤ۔ لیکن اگر تم نے ایسا نہیں کیا اور یقیناً کبھی نہیں کر سکتے تو ڈرو اس آگ سے جس کا ایندھن بنیں گے انسان اور پتھر، جو مہیا کی گئی ہے منکرین حق کے لیے۔ میں نے آپ کے سامنے یہ 4 آیتیں پیش کی ہیں، آیت نمبر 1 اور 2، پھر آیت نمبر 23 اور 24۔ پہلی 2 آیتوں میں یہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ قرآن اللہ کی کتاب ہے، اس کے کتاب الہی ہونے میں ذرا برابر شک نہیں ہے۔ پھر آیت نمبر 23 اور 24 میں یہ چیلنج پیش کیا ہے کہ یہ انسانی کلام نہیں ہے، گویا ایک ہی بات ہے جس کے 2 پہلو پیش کیے گئے، یا یہ کہیے کہ ایک ہی سکہ ہے جس کے 2 رخ ہمارے سامنے آئے۔ اب ہم انشاءاللہ آپ کے سامنے قرآن کے مستند ہونے کے ان دونوں پہلوؤں کو کچھ دلائل کے ساتھ پیش کریں گے، یعنی we will provide certain evidences supporting the genuine nature of the Quran and demonstrating that it is not of human origin۔ تو آئیے تفصیل سے غور و فکر کرتے ہیں۔ قرآن کتاب الہی ہے اور اس کے کتاب الہی ہونے میں کوئی شک نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی رہنمائی کے لیے وقفے سے کتابیں نازل کی، لیکن آج وہ کتابیں مستند نہیں ہیں، ان میں بے شمار تحریفات ہو گئیں، لوگوں نے اس میں اپنے بڑوں کی سیرتیں جمع کر دیں، اپنے قوم کے قصے اور من گھڑت باتیں بھی شامل کر دیں۔ اب دنیا میں ان میں سے بہت سی کتابیں ایسی ہیں جو اس زبان میں موجود نہیں ہیں جس میں وہ نازل ہوئی تھیں، اب ان کے ترجمے ہیں جو اصل کتاب کا کبھی بدل نہیں ہو سکتے، اس لیے اب ان کتابوں کی سند مشکوک ہو گئی۔ قرآن واحد کتاب ہے جو آج بھی مستند ہے اور غیر محرف ہے، اس کے بے شمار دلائل ہیں، لیکن اس وقت آپ کے سامنے 4 دلائل پیش کروں گا، یعنی پروفس آف آتھینٹسٹی آف قرآن۔ اس میں پہلی دلیل یہ ہے کہ قرآن وہ کتاب ہے جس میں فرام ایڈریس اینڈ ٹو ایڈریس موجود ہے۔ یہ آپ کو عجیب لگے گا، لیکن حقیقت میں یہ ہے کہ کسی کتاب کے الہی کتاب ہونے کے لیے یہ دونوں چیزوں کا ہونا ضروری ہے۔ قرآن کے کتاب الہی ہونے کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ اس کا مصنف بار بار کہتا ہے کہ میں رب کائنات ہوں، میں تمہارا اور تمہارے آباء و اجداد کا پیدا کرنے والا ہوں، میں نے یہ کتاب تمہاری طرف نازل کی ہے۔ کتاب کا نازل کرنے والا وہ خالق کائنات ہے جو اکیلا خدا ہے، جس نے کائنات کو بھی ایجاد کیا اور انسانوں کو بھی پیدا کیا۔ اس کا یہ کہنا ہے کہ اس کتاب کو میں نے بھیجا ہے۔ مثال کے طور پر ان آیتوں کو ملاحظہ کیجئے جو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ ایک آیت ہے وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ، یعنی یہ رب العالمین کے نازل کردہ چیز ہے، اسے لے کر تیرے دل پر امانت دار روح اتری ہے تاکہ تو ان لوگوں میں شامل ہو جو خدا کی طرف سے خلق خدا کو متنبع کرنے والے ہیں، یعنی منذرین تاریخ میں ہر زمانے میں آتے رہے اور آپ انہی میں سے ایک ہیں۔ ایک اور جگہ کہا وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا،
لوگوں کو ایڈریس کر کے کہا کہ اے لوگو، تمہارے پاس تمہارے رب کی جانب سے ایک حجت آ چکی ہے اور ہم نے تمہاری طرف ایک نور مبین اتار دیا ہے۔ ایک اور آیت آپ دیکھیے کہ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، رہا یہ ذکر یعنی قرآن تو اس کو ہم نے نازل کیا ہے اور ہم خود اس کے نگہبان ہیں۔ کسی خط پر آپ کو پورا یقین اس وقت ہوتا ہے جب اس میں فرام اور ٹو ایڈریس موجود ہو، یعنی اس کا بھیجنے والا کون ہے یہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے۔ اس میں مزید یقین اس وقت پیدا ہوتا ہے جب وہ آپ کے نام پر آیا ہوا خط ہو۔ کسی خط کے مستند ہونے کی یہ ایک دلیل ہے کہ اس میں فرم ایڈریس ہو اور ٹو ایڈریس یعنی بنام موجود ہو، من جانب کس کی طرف سے ہے اور بنام کس کے لیے ہے، یہ دونوں باتیں موجود ہونی چاہیے۔ آپ جس تصور کر کے دیکھیے کہ اگر آپ کو کسی بینک سے یا انکم ٹیکس سے یا کسی سرکاری شعبے سے کوئی خط آئے تو آپ پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ اس کا بھیجنے والا کون ہے، اور دوسرا یہ دیکھتے ہیں کہ یہ آپ ہی کے نام کا خط ہے یا غلطی سے کسی دوسرے ایڈریس پر آ گیا ہے۔ جب ان دونوں باتوں کا اطمینان ہو جاتا ہے تو آپ اسے کھولتے ہیں، اسے پڑھتے ہیں، اس کے مطابق آپ کام کرنے لگتے ہیں۔ تو میں نے آپ کو فرم ایڈریس والی آیتیں بتائیں، اب ٹو ایڈریس والی آیتوں کا ملاحظہ کریں۔ نمبر 1 یہ کہ اللہ تعالیٰ نے کہا یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین۔ دیکھیے کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ لوگوں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نصیحت آ گئی ہے، یہ وہ چیز ہے جو لوگوں کے دلوں کے امراض کی شفا ہے، جو اسے قبول کر لیں ان کے لیے رہنمائی اور رحمت ہے۔ دوسری آیت دیکھیں لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم افلا تعقلون، لوگو ہم نے تمہاری طرف ایک کتاب بھیجی ہے جس میں تمہارا ہی ذکر ہے، کیا تم سمجھتے نہیں ہو؟ تیسری آیت دیکھیے اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونہ اولیاء قلیلا ما تذکرون، لوگو جو کچھ تمہارے رب کی طرف سے تم پر نازل کیا گیا ہے اس کی پیروی کرو اور اپنے رب کو چھوڑ کر دوسرے سرپرستوں کی پیروی نہ کرو مگر تم نصیحت کم ہی مانتے ہو۔ یہ پہلی دلیل ہے قرآن کی آتھینٹسٹی کے سلسلے میں۔ دوسری دلیل وہ ہے قرآن از اے ریویلڈ بک، یعنی قرآن وحی کے ذریعے بھیجی گئی کتاب ہے، الہامی کتاب ہے۔ وحی کی نوعیت سے اس زمانے میں ابراہیمی مذاہب کے تمام لوگ واقف تھے کہ وحی کیا چیز ہوتی ہے۔ انہیں معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ انسانوں کی رہنمائی کے لیے کلام فرشتوں کے ذریعے انسانوں میں منتخب شدہ افراد تک پہنچاتا ہے۔ وحی وہ چیز ہوتی ہے جس کے ذریعے خدا ہمیں پہچانواتا ہے۔ اگر وحی گم ہو جائے تو خدا کی ہستی کو پہچاننا مشکل ہو جاتا ہے۔ آج دنیا میں موجود بہت سی مذہبی کتابوں کے ساتھ یہ ٹریجڈی ہے کہ ان کے بارے میں یقین سے نہیں کہا جا سکتا کہ اس کتاب کو خدا نے اتارا ہے۔ دلیل نمبر 3 پر آتے ہیں۔ دلیل نمبر 3 یہ ہے کہ یہ کتاب ایک محفوظ کتاب ہے اور کروڑوں لوگوں کے سینوں میں آج بھی محفوظ ہے۔ اے بک میمورائزڈ بائی ہارٹ بائی ملینز۔ اس پر ہم اور کچھ روشنی ڈالیں گے۔ قرآن اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ کتاب ہے۔ اس کی دلیل میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قرآن نازل ہم کر رہے ہیں، آپ اسے حفظ کرنے یاد کرنے کے لیے عجلت نہ کریں، ہم آپ کو پڑھا دیں گے، آپ کے سینے میں جمع کر دیں گے، پھر جب ہم پڑھا رہے ہوں تو آپ اس پر توجہ دیں، پھر اس کی تفصیلات بیان کرنا بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتے ہوئے کہا لا تحرک به لسانک لتعجل به ان علینا جمعہ وقرآنہ فاذا قرأناہ فاتبع قرآنہ ثم ان علینا بیانہ۔ خواتین و حضرات، آپ تصور کریں کہ ایک پروفیسر کئی سال تک لیکچر دیتا رہا اور اس کے کئی شاگرد اس کی دنیا سے جانے کے بعد یہ طے کرتے ہیں کہ پروفیسر صاحب کی ساری باتوں کو ہو بہو من و ان کتاب کی شکل میں جمع کر دیں۔ یہ بالکل ناممکن سی بات ہے۔ ہاں، اگر وہ 2 کنڈیشنز کا خیال رکھے ہوتے تو پھر پروفیسر صاحب کی باتوں کو کتابی شکل میں لے آنا ان کے لیے آسان ہے۔ نمبر 1 یہ ہے کہ جب وہ لیکچر دے رہے تھے اس وقت انہوں نے اسے قلم بند کر لیا ہو، اور دوسری طرف یہ کہ انہوں نے اسے حفظ بھی کر لیا ہو
تاکہ بعد میں دونوں کا کمپیریزن کرنا آسان ہو سکے، چونکہ لکھی ہوئی باتوں میں بھی غلطیوں کا امکان ہوتا ہے۔ کبھی املا غلط ہو جاتی ہے، کبھی پیپر کو دیمک چاٹ جاتی ہے، کبھی اس میں پانی گر کے لیٹرز اس کے خراب ہو جاتے ہیں، اور کبھی پیپرز اور پیجز گم ہو جاتے ہیں۔ تو دنیا کی کسی کتاب کے بارے میں اس کے ماننے والے ان دونوں چیزوں کے بارے میں یقین سے نہیں کہہ سکتے کہ ان کی وہ مذہبی کتابیں اسی زمانے میں جب وہ نازل ہو رہی تھی اپنی مکمل شکل میں لکھ لی گئیں اور مکمل شکل میں یاد بھی کر لی گئیں۔ مذہبی کتاب کے دعوے داروں کو یہ دونوں دلیلیں پیش کرنی ہوں گی اگر وہ کہتے ہیں کہ یہ کتاب خدا کی نازل کردہ کتاب ہے، یہ ویسی ہی ہے جیسے کہ نازل ہوئی۔ دنیا کی کوئی کتاب اس معاملے میں قرآن کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ قرآن جس زمانے میں نازل ہو رہا تھا اسی زمانے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلے مردوں کی مجلس میں جاتے اور ان آیتوں کو سناتے اور تلاوت فرماتے جو آج ان پر نازل ہوئی۔ پھر آپ عورتوں کے خاص مجموعے میں جاتے جتنے کچھ اس وقت ایمان لا چکے تھے اور ان کے درمیان آپ قرآن کی آیتوں کو سناتے۔ پھر اس زمانے میں جتنے لوگ لکھنا پڑھنا جانتے تھے ان میں سے بعض لوگوں کو آپ نے اس کام پر مامور کیا تھا کہ نازل شدہ آیات کو وہ ضبط تحریر لا لیں تو ان کتابوں کو لکھا جاتا تھا۔ آپ خود حکم فرماتے تھے کہ فلاں آیت کو فلاں آیت کے بعد رکھو، فلاں سورت کو فلاں سورت کے بعد رکھو، اور اس زمانے میں لوگ اس کو پیپرز میں، ہڈیوں میں، چمڑیوں میں لکھ کر محفوظ کر لیتے تھے۔ اس کتاب کو ہزاروں کی تعداد میں اس زمانے میں لوگوں نے حفظ کیا تھا، اور آج بھی کروڑوں لوگوں کے سینوں میں یہ قرآن محفوظ ہے۔ حضرات، چوتھی دلیل یہ ہے کہ یہ قرآن وہ کتاب ہے جس میں ذرا برابر تبدیلی واقع نہیں ہوئی۔ حیرت انگیز باتیں ہیں، لیکن وقت اجازت نہیں دیتا تو صرف اختصار کے ساتھ یہ بات عرض کروں کہ خطبات بھاولپور میں ڈاکٹر حمید اللہ صاحب نے لکھا ہے کہ جرمنی میں مونک یونیورسٹی میں ایک انسٹیٹیوٹ فار قرآن قائم کیا گیا، اس میں 42,000 قرآن مجید کے نسخے جمع کیے گئے اور کئی سال تک اس میں ویریشن کو تلاش کیا گیا، لیکن کتابت کی ایک دو غلطیوں کے علاوہ کوئی غلطی وہ فائنڈ آؤٹ نہیں کر سکے، ویریئنس وہ فائنڈ آؤٹ نہیں کر سکے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ قرآن جیسے نازل ہوا آج تک ویسے ہی محفوظ ہے۔ ایک اور دلچسپ بات جو سائنٹیفک ہے وہ ڈاکٹر موریس بکیلے نے لکھا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ قرآن میں بہت سی باتیں ایسی آئی ہیں کہ اگر متن میں تبدیلی ہو جاتی تو آج ان باتوں کو سمجھنا مشکل ہے۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ کائنات کے بارے میں یا مادر رحم میں بچے کی پرورش کے سلسلے میں یا اجرام فلکی کائنات میں جو سیلیسٹیل باڈیز ہیں ان کے سلسلے میں اس زمانے میں جو باتیں بیان کی گئیں وہ اس زمانے کے تصورات سے متصادم تھیں۔ اگر اس زمانے کے ریڈر سمجھتے کہ یہ اجنبی بات ہے تو اس میں اگر وہ کریکشن کر دیتے، چینجز کر دیتے، کرپشن کر دیتے، تو اس کا مطلب یہ ہوتا کہ قرآن کے ٹیکسٹ کو انہوں نے بدل دیا، اور اس لیے بدل دیا کہ وہ اپنے زمانے کے علم سے ہم آہنگ ہو جائے۔ اگر ایسا ہوتا تو آج کے زمانے کے سائنسی ایجادات سے وہ روایتیں ٹکرا جاتی اور ثابت ہو جاتا کہ قرآن میں تحریف ہو گئی ہے، مگر ایسا نہیں ہوا۔ قرآن کی ان آیتوں کو ویسے ہی چھوڑ دیا گیا جیسے وہ نازل ہوئی تھیں، جبکہ انہیں اس کی بعض باتیں پوری حقیقت کے ساتھ سمجھ میں نہیں آ رہی تھیں۔ اب ایک سائنسدان قرآن کا مطالعہ کرتا ہے تو الگ الگ مقامات پر بکھری ہوئی آیتوں کو وہ جوڑ کر ایک موضوع بنا کر پڑھنے کی کوشش کرتا ہے تو اسے ایک مربوط مضمون ملتا ہے جو آج کی تحقیقات اور ایجادات اور آبزرویشنز اور ایکسپریمنٹ سے بالکل میل کھاتی ہیں اور کبھی بھی وہ ان سے ٹکراتی ہوئی نظر نہیں آتی۔ خواتین و حضرات، یہ 4 دلائل تھے جو اس بات کو ثابت کرنے کے لیے کافی ہیں کہ اس کتاب کے کتاب الہی ہونے میں اور محفوظ کتاب ہونے میں ذرا برابر شک کی گنجائش نہیں۔ اب ہم آتے ہیں اس کا دوسرا پہلو، اور وہ ہے کہ یہ انسان کا لکھا ہوا کلام نہیں ہے۔ جو 2 آیتیں میں نے بعد میں تلاوت کی، قرآن نے چیلنج کیا، اور یہ چیلنج ہر زمانے میں کیا۔ مکے میں بھی یہ چیلنج پیش کیا گیا اور مدینے میں بھی یہ چیلنج پیش کیا گیا، اور بتایا گیا کہ یہ ہیومن آتھرشپ نہیں ہے، نیگیشن آف ہیومن آتھرشپ۔ اس پر قرآن نے آیتیں نازل کی۔ اس کے بھی بہت سے دلائل ہیں۔ پہلی دلیل دیکھیے، بہت سمپل دلیل ہے، بہت پیچیدہ نہیں ہے۔
اللہ تعالیٰ نے مکے کے لوگوں سے کہا کہ یو نو محمد، تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک مدت سے جانتے ہو۔ قرآن نے کہا وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِن قَبْلِهِ مِن كِتَابٍ وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ إِذًا لَارْتَابَ الْمُبْطِلُونَ، یعنی یہ کہا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم اس سے پہلے کوئی کتاب نہیں پڑھتے تھے اور نہ اپنے ہاتھ سے لکھتے تھے، یعنی آپ پڑھنا اور لکھنا دونوں نہیں جانتے تھے۔ اگر ایسا ہوتا تو باطل پرست لوگ شک میں پڑ جاتے۔ یعنی انہیں بتایا گیا کہ جب تم جانتے ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہ پڑھنا جانتے ہیں نہ لکھنا جانتے ہیں، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ اچانک 40 سال کی عمر میں آپ کی زبان مبارک سے جو حکیمانہ کلام جاری ہو رہا ہے وہ آپ کی تصنیف ہے۔ اس دلیل کو مکے کے لوگ رد نہیں کر سکتے تھے، اور جن لوگوں نے اسلام قبول کیا انہوں نے گواہی دی کہ ہم زبان و ادب کے ماہر ہیں، شعر و شاعری کے تمام اصناف سے واقف ہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی زندگی سے بھی ہماری واقفیت ہے۔ اور اب آپ جو کلام پیش کر رہے ہیں وہ انسانی ادب اور شاعری سے بالاتر ہے، اور آپ کی 40 سالہ زندگی میں ہم نے کبھی ایسی باتیں نہیں سنی، اچانک ہمیں وحی کے نزول کے بعد سننے کو مل رہی ہیں، لہٰذا یہ انسانی کلام نہیں ہے۔ اسی سے یہ نکتہ بھی نکلتا ہے کہ کسی طرح سے بھی یہ کتاب انسانی کتاب نہیں، انسان اس کا مصنف نہیں۔ اس لیے عربوں کو چیلنج پیش کیا گیا کہ تم محمد کو جانتے ہو اور کسی بھی صورت میں وہ اس کتاب کے مصنف نہیں ہو سکتے، اگر وہ ہو سکتے ہیں تو تم کیوں نہیں ہو سکتے؟ مگر یاد رکھو یہ تمہارے بس کی بات نہیں ہے۔ تم دنیا میں جس کی چاہے مدد لے لو، جس کو چاہے بلا لو، اور اس جیسی ایک کتاب، اس جیسی ایک صورت پیش کر دو۔ ہم لائف کوچنگ کی تربیت میں لوگوں سے کہتے ہیں if he can do it you can do it، جب وہ کر سکتا ہے تو آپ بھی کر سکتے ہیں، ٹرائی کیجئے۔ اس نے جیسے کچھ کیا ہوگا، جس ترتیب سے یہ کام کیا ہوگا، آپ بھی یہ کام کر سکتے ہیں۔ تو اگر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھا ہے تو تم بھی لکھ کر دکھا دو، وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، ایسی ایک صورت ہی لے کر آؤ۔ بہت سے مستشرقین نے یہ اشغلہ چھوڑا کہ قرآن کے مصنف محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، یعنی پوری تھیوری پیش کی کہ محمد ایز دی آتھر آف قرآن۔ چارلز ہیملٹن کی کتاب ہدایہ کا جو اس نے ترجمہ کیا، اس میں ریچرڈ بیل جو قرآن کا مترجم ہے، اس نے اپنے دیباچے میں ایسی ہی بات لکھی ہے، اور کینتھ کریگ ان دی کال آف دی مینارٹ نام کی کتاب میں اسی الزام کو دہراتا ہے۔ اور پروفیسر آرتھر آربری نے قرآن کا ترجمہ کیا، دا قرآن انٹرپریٹڈ، اس کے پہلے دیباچے میں انہوں نے اسی طرح کی باتوں کا اظہار کیا تھا، لیکن الحمدللہ بعد کے سیکنڈ ایڈیشن میں انہوں نے اسے نکال دیا۔ ان سارے مستشرقین کے لیے قرآن کا ایک چیلنج ہے کہ اگر محمد نے اس کتاب کی تصنیف کی ہے تو تم بھی ایک ایسی کتاب تصنیف کر کے دکھا دو۔ عرب کے جاہل نہ کر سکے، نہ دور جدید کے مستشرقین یعنی اورینٹلسٹ کے بس کا یہ روگ ہے۔ تو یہ پہلی دلیل ہے کہ یہ ہیومن آتھرشپ نہیں ہے۔ دوسری دلیل، قرآن کو انسانی کلام ثابت کرنے کے لیے یہ کہا گیا کہ نعوذ باللہ وقفے وقفے سے آپ پر مرگی کا دورہ پڑتا تھا، ایپیلیپسی تھیوری۔ یہ بھی ایک عجیب بات ہے اور مضحکہ خیز بات ہے۔ فلپ کے ہٹی نے اپنی کتاب میں یہ بات لکھی ہے، اور نارمن ڈینیل نے بھی اپنی کتاب میں یہ تصور پیش کیا، یہ تھیوری پیش کی ہے۔ لیکن انہی مستشرقین میں کچھ اچھے لوگ بھی گزرے ہیں، اور انہیں صاف بتایا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی آتی تھی تو آپ اپنے کنٹرول میں رہتے تھے، یعنی مرگی کا دورہ پڑتا تھا، اس مرگی کے دورے کے دوران آپ پر جو کیفیت طاری ہوتی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ حفوات و بکواس کرتے تھے، اور لوگوں نے ان سب کو مرتب کر لیا اور قرآن کی شکل میں پیش کر دیا۔ یہ بہت ہی عجیب بات ہے۔ آج بھی کسی آدمی کو اگر ایپیلیپسی کا دورہ پڑتا ہو اور اگر زبان سے وہ کچھ کہتا ہو تو ایک کتاب لکھنا مشکل، ایک چیپٹر لکھنا مشکل، ایک مربوط جملہ نہیں نکلتا، تو دنیا کے کس سائنس کے مطابق لوگ کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ ایپیلیپسی کے دوران جو باتیں ہوئی اسے لوگوں نے قرآن کی شکل میں بنا دیا۔ یہ سب بہت ہی ایسی باتیں ہیں جس کے لیے کوئی دلیل نہیں، جس کے لیے عقل مانتی نہیں۔ تیسری دلیل یہ ہے کہ کچھ لوگوں نے کہا کہ نعوذ باللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود و نصارہ کی کتابوں کو پڑھ کر اس سے کاپی پیسٹ کیا ہے، یعنی فرام جیوش اینڈ کرسچن سورسز۔ یہ فلپ کے ہٹی نے بھی اپنی کتاب میں الزام لگایا ہے۔ ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عرب تھے اور آپ کی زبان عربی تھی بول چال کی۔ پھر ایک ایسا شخص جو عرب میں پیدا ہوا ہو اور دنیا کے دور دراز گوشوں میں دوسری زبانوں میں موجود مذہبی کتابیں جو تھیں، جو خال خال ملتی تھیں، وہ کیسے اس شخص کے دسترس میں آ گئیں؟ کیسے اس نے ان زبانوں کو سیکھ لیا اور کب سیکھا؟ کب اس نے یہ مرتب کرنے کا کام انجام دیا؟ ان الزام لگانے والے مصنفین کو یہ بھی نہیں معلوم ہے کہ آپ نے ان کتابوں کا عربی زبان میں بھی مطالعہ نہیں کیا۔ کیوں؟
اس لیے کہ تورات کا پہلا عربی نسخہ 900 سن عیسوی میں وجود میں آیا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے جانے کے کم از کم 300 سال بعد تورات کا پہلا عربی ترجمہ شائع ہوا۔ جہاں تک عربی انجیل کی بات ہے، اس کا قدیم ترین نسخہ 1616 سن عیسوی میں شائع ہوا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا کے جانے سے تقریباً 1000 سال بعد پرنٹ ہوا۔ اب یہی الزام لگانے والے بتائیں کہ تورات اور انجیل کو آپ نے عبرانی اور آرامی زبان میں پڑھا یا عربی زبان میں، اور دونوں کے سلسلے میں کوئی دلیل پیش کرنی ہوگی۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ بعض مرتبہ ضد اور ہٹ دھرمی میں لوگ ایسی جاہلانہ باتیں کہہ جاتے ہیں جس کا سرا کہیں نہیں ملتا، اور گھن آتی ہے کہ اسے علمی تحقیق کے نام سے وہ لوگ پیش کرتے ہیں۔ آخری بات وہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو الزام وہ لگاتے ہیں، ان میں سے ایک الزام جسے آخری دلیل کے طور پر میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں، وہ خود قرآن دلیل دیتا ہے۔ وہ یہ ہے کہ آپ امی میں پیدا ہوئے، امی لکھنا پڑھنا نہیں جانتا، لیکن اس نے یہ کتاب اگر پیش کر دی ہے تو اس کا مصنف وہ نہیں ہے۔ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ تو یہ آیت بتاتی ہے کہ وہی ہے جس نے امیوں کے اندر ایک رسول خود انہی میں سے اٹھایا، جو انہی اس کی آیات کو سناتا ہے، ان کی زندگی کو سنوارتا ہے اور ان کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے، حالانکہ اس سے پہلے وہ لوگ کھلی گمراہی میں پڑے ہوئے تھے۔ تو امی پروفٹ کا مطلب کیا ہے؟ امی کے کئی معنی بیان کیے گئے ہیں۔ امی کا ایک معنی تو یہ ہے کہ آدمی پڑھا لکھا نہیں ہے۔ اس کا دوسرا معنی یہ بیان کیا گیا ہے کہ وہ شخص عرب قوم کا ہے، اس لیے کہ عرب قوم کو بھی امی کہا گیا۔ اس کا تیسرا معنی یہ بیان کیا گیا ہے کہ کوئی فرد جس کا کوئی استاد نہ ہو اسے بھی کہا جاتا ہے امی۔ اور اس کا چوتھا مفہوم یہ بیان کیا گیا کہ انسان جب ماں کے پیٹ سے آتا ہے تو اس وقت اس کی جو کیفیت ہوتی ہے، علمی کیفیت، کہ ابھی لرننگ شروع کرتا ہے، تو اس کے لیے بھی امی کہتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان میں سے ہر پہلو سے امی تھے، اور ایک امی کی زبان سے اتنی حکمت بھری باتیں اور زندگی کے ہر گوشے کا احاطہ کرنے والی تعلیمات کا دنیا کے سامنے پیش کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ کتاب انسانی کتاب نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں قرآن مجید کی حقانیت، صداقت اور اس کی سند کو تسلیم کرنے، سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کے مطابق اپنی زندگیوں کو سنوارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔